السلام علیکم، میرا نام ہے محمد احمد رضا۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، ٹریول سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ آپ تک پہنچے۔ بہت سے پاکستانی ہیں جن لوگوں کو یو ایس اے جانے کا بہت شوق ہے، اور یو ایس اے کے لیے وہ بہت زیادہ ورکنگ بھی کرتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یو ایس اے جا کے سیٹل ہو جائیں، ہماری زندگی بن جائے، ادھر بہت زیادہ پیسہ ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یو ایس اے جائیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آگے ڈالر ہی ڈالر ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کرائٹیریا پہلے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب ایک ہے اسٹڈی ویزا۔ اگر آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں، اور اسٹڈی کی ایج ہے 16-17 سال سے لے کے 25 سال کی بریکٹ میں، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں کوئی 5-10 سالوں کے اندر۔ اور یہ اچھا طریقہ ہے اسٹڈی ویزا کے اوپر، اسٹڈی کی اسٹڈی، اور وہاں پہ آپ ساتھ ورک بھی کرتے ہیں۔ اسٹڈی ویزا پہ ورکنگ بھی الاؤڈ ہے، آپ جلدی لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اسٹڈی کی وجہ سے۔ آپ جس انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، وہاں کے سراؤنڈنگ پیپل لوکل ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ایزی ہوتا ہے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وزٹ ویزا۔ وزٹ ویزا کے اندر جو ہے ورک کرنا الاؤڈ نہیں ہے پوری دنیا میں، کوئی بھی وزٹ ویزا آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے، یہ ان لیگل ہے۔ اور وزٹ ویزا کے اوپر آپ جیسے کہ یو ایس اے دیتا ہے منیمم 5 سال کا ویزا دیتا ہے، اور یو ایس اے کی جو آفیشیل امبیسی فیس ہے وہ ہے $185۔ ریسنٹلی ان لوگوں نے $15 انکریز کی ہے۔ یہ آفیشیل فیس ہے 5 سال کی ویزا کی۔ جب 5 سال کا ویزا آپ کو ملتا ہے تو اس کے اوپر منیمم آپ جو ہے 6 منتھ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں، پھر آپ کو ایگزٹ کرنا پڑتا ہے، پھر دوبارہ انٹری کرنی پڑتی ہے نیکسٹ 6 منتھ۔ تو 1 سال میں آپ کو 2 ایگزٹ کرنی پڑتی ہیں۔ وزٹ ویزا کے اوپر اگر آپ یو ایس اے میں یا کسی بھی کنٹری میں رکتے ہیں، اوور اسٹے کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، چھپ کے رہنا پڑتا ہے وہاں پہ۔ اگر آپ کام بھی کرتے ہیں تو جو لوگ لیگل کام کرتے ہیں، اگر اگزامپل کے طور پہ ان کی $100 پر ڈے کہہ لیں، اگزامپل دے رہا ہوں کہ انہیں ملتے ہیں، تو ان لیگل آپ کو ملیں گے $50 $40۔ اور جو ان لیگل رہے گا وہاں پہ اس کو کیش ملے گا، وہ بھی ان لیگل ہے یو ایس اے کے اندر۔ اور جو لیگل ہو کے کام کرتا ہے اس کو بینک میں پیسے ملتے ہیں ٹیکس کاٹ کے، وہ اس کے لیے پوری دنیا میں پیسے لیگل ہوتے ہیں، وہ یوز کر سکتا ہے۔ پھر لوگ اسائلم بھی لے لیتے ہیں، تو جو اسائلم ہے اس کے اوپر بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو وزٹ ویزا کے اوپر وہاں جا کے لوگ رک جاتے ہیں، یہ ایک بڑا بیڈ امپریشن پاکستان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی ایک سٹرگل کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وزٹ ویزا پہ رک بھی جاتے ہیں، آپ کو نیشنلٹی لیتے لیتے بھی 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وہاں پہ پھر کرائٹیریا چل پڑتا ہے، اگر آپ کا کرائٹیریا کچھ بہتر ہو تو منیمم آپ کو 7-8 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا وزٹ ویزا کا۔ اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو تو پاکستان سے وزٹ ویزا ایزیلی اپلائی ہو جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ لوگ فائل بنا کے دیتے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ انٹرنیٹ کے اوپر اپنی فائل خود بنا سکتے ہیں تو آپ کو ٹریول ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ میں بھی فائل بناتا ہوں، میں بھی پیسے لیتا ہوں، لیکن اگر کسی کو خود بنانا آتا ہے، خود کرنا آتا ہے، تو پھر وہ ہمارے سے کام نہیں کرواتا۔ اگر آپ ہم سے کام کروائیں گے تو آپ کال کر کے پوچھ لیں کہ ہم نے اپنی فیملی کی فائل بنانی ہے، انڈیویجول فائل بنانی ہے، تو اس کے کیا چارجز ہیں آپ کو بتا دیں گے۔ پھر یو ایس اے اور یو کے کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ یو ایس اے کا جو ویزا ہے وہ ایک دم نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا چھوٹی کنٹری سے، لائک دبئی چلے گئے، ملیشیا چلے گئے، سنگاپور، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، آذربائیجان۔ یہ چھوٹے چھوٹے آپ سٹیپس پہلے لیں، جیسے سال میں 1-2 ٹور لگا لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی جو
پاسپورٹ ہے اس کی بنے گی ہسٹری، کرائٹیریا بنے گا. جب آپ کا ٹریولنگ کرائٹیریا بنے گا تو پھر آپ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا کے لیے جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ اس پہ دیکھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے اپنی فائل سبمٹ کرائی ہے یو ایس اے کے وزٹ ویزا کے لیے، یہ ٹریولر ہے، یہ ٹریولنگ کرتا رہتا ہے. اگر آپ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وزٹ ویزا ایزیلی مل جائے گا. اگر آپ فریش پاسپورٹ پہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو 100% ریجیکٹ ہو جائے گا. بہت آسان ہے. اب تھوڑا سا پاکستان کا کرائٹیریا چینج ہوا ہے کہ اب جو ہے جو اب کرنٹ ریشو چل رہی ہے 2024 کی، 10% چانس ہوتے ہیں کہ ویزا مل جائے، 90% آپ کے انٹرویو پہ ہوتا ہے. انٹرویو کے اندر آپ کو تھوڑا بتاتے جائیں کہ پاکستان کا جو نادرا سسٹم ہے نا، یہ ہم نے یو ایس اے سے لیا ہوا ہے. تو آپ کی جتنی بھی فیملی ٹری ہے، دادا پر دادا یا آپ کے خاندان کے اندر کوئی فرد پہلے سے بھی یو ایس اے میں اور آپ کو نہیں پتہ تو ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ جھوٹ ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن امبیسی کے اندر اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. کویسچن آنسرز کے اوپر وہ آپ کو ویزا دے دیں گے. ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ وزٹ ویزا کے اوپر ان کی کنٹری میں کوئی رکے نہ. اگر آپ رک جاتے ہیں تو آپ کے فیملی کے اندر جو اور لوگ ہوں گے جو یو ایس اے کا ویزا اپلائی کریں گے نا، ان کے لیے پرابلم آئے گی، کیونکہ وہ آپ کا نا سسٹم میں آ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے آلریڈی وہاں پہ رک گیا ہوا ہے، تو جو باقی فیملی ممبر بھی اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی وہاں جا کے رک جائیں گے. تو کائنڈلی آپ لوگ ایسا بالکل نہ کریں، یہ بڑا نقصان کا باعث ہے. اور ڈاکومنٹس بالکل سمپل ہیں. آپ کو پکچر چاہیے، سی این اے سی چاہیے، NTN چاہیے، بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، اور کوشش ہو کہ اگر آپ اونر ہیں کسی چیز کے تو بزنس ڈاکومنٹس دیں. اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کی ڈیزینیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کی سیلری پر منتھ 1 لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ بائی بینک کو کیش نہ ہو کہ کمپنی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہی وہ پیسے بیچتی ہو، تو وہ جو ہے آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. پھر آپ اس کو اپلائی کریں گے، آپ کو انٹرویو ٹائم ملے گا. آپ جتنا تحمل مجازی سے آرام سکون سے یہ ویزا اپلائی کریں گے، کوئی جلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آرام سکون سے کریں، آپ لوگ اپلائی کریں. آپ کو ویزا ملتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا. ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ اگر ویزا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور امبیسی فیس $185 ہے جو الائٹ بینک میں جمع ہوتی ہے، اور کلائنٹ خود جا کے جمع کرواتا ہے، ٹریول ایجنٹ نہیں جمع کرواتا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اسائلم کے اوپر. اسائلم جو ہے میں اس کو بڑا گندا سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقتاً گندا بھی ہے کہ آپ کسی کنٹری میں جا کے اسائلم لے لیتے کہ میں یہاں پہ پناہ لیتا ہوں، مجھے پاکستان سے خطرہ ہے، میرے اوپر جو ہے کوئی بھی آپ جھوٹی وکیلوں کے ساتھ مل کے حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ایک غلط ہے. آپ وہاں جا کے اسائلم لے لیتے ہیں تو اسائلم کے اوپر نیشنلٹی کا کرائٹیریا بہت علیحدہ ہے. اس کے بعد اسائلم کے اوپر غمی خوشی پاکستان میں ہو جاتی ہے، آپ نہیں آ سکتے. اگر آپ وہاں پہ پیسے کماتے بھی ہیں تو آپ یہاں بیچتے رہیں گے تو وہاں سے آپ آ نہیں سکتے یہاں پہ اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پیسہ نصیبوں کے ساتھ ہے، بھلا وہ امریکہ ہو، پاکستان ہو، یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو. اگر آپ لوگوں کو اپنی فیملی ممبر کی خوشیاں غمیاں عزیز ہیں تو وزٹ ویزا ہی اپلائی کریں. کبھی اسائلم نہ لیں، کسی کنٹری کے بھی اندر جا کے اوور اسٹے نہ کریں، اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. تو اگر آپ کوئی بھی کام جا کے لیگل کرتے ہیں، وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ فائل سبمٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لیگل بھی، آپ اپنی کنٹری میں آ جا بھی سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنا سیٹل ہونے کے لیے چیزیں وغیرہ جو ہے وہ فائل سبمٹ کروا دیتے ہیں. تو فائل ہمیشہ وہی سبمٹ کروائے گا جو امیر ہوگا، جس کے پاس پیسے ہوں گے. تو غریب بندہ جو ہوتا ہے وہ وہاں جا کے اوور اسٹے کر لیتا ہے، اسائلم لے لیتا ہے، جو بالکل ہی غلط ہے. مزید اگر آپ کو کوئی بھی یو ایس اے سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں، کیونکہ یہ ویزا فیلڈ ہے، اس پہ اسپاؤس ویزا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہی ہے، ہسبینڈ نے اس کے ساتھ جانا ہے، اسپاؤس ویزا لگتا ہے.
اس بہت زیادہ ویزا کیٹیگری ہے کہ ہم لوگ خود بھی اپنی لائف اور اپنے بزنس کے اندر چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، اور ایمبیسی اور امیگریشن اپنے کرائیٹیریا چینج کرتی رہتی ہیں. ہر سال 6 مہینے میں کچھ بدل سکتا ہے، ایک سال میں 3-4 دفعہ چیزیں بدل سکتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں. تو آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ نیچے کمنٹ کریں، آپ ہمیں کال کریں، اور ہم لوگ جو کلائنٹ سے کویسچن آنسرز کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. ہم کلائنٹ کو خود بھی سجیشن دے دیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے جانے کی باہر، یا آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا. اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ریزن بتاتے ہیں. اس کے حساب سے بھی ہم جو ہے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے نہیں بہتر ہے. تو جو بہتر چیز ہوگی وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. تو مزید کوئی بھی آپ کو یو ایس اے سے ریلیٹڈ کویسچن ہو، آپ ضرور نیچے کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ نئی آنے والی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچے. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.